مسیح خداوند نے آپ کی سلامتی ہو۔ ایک مرتبہ پھر صبح کے ان پیروں میں آپ سب کو مسیح کا پیار بھرا سلام، اور یہ خوبصورت دن آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم ہر روز کلام کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور یہ ساری کلام کی باتیں کرنے کا یا آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنے کا مقصد پیچھے کیا ہے کہ ہم خدا کو کیسے پسند آ سکتے ہیں۔ سنیے غور سے، ہم خدا کو کیسے پسند آ سکتے ہیں۔ یہ ہر مسیحی کی خواہش ہے کہ کاش میری زندگی سے خدا خوش ہو اور میں خدا کو پسند آ جاؤں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور آج میں کم بولوں گا اور کلام کی اوریجنل باتیں جو ہو بہو کلام میں لکھی ہیں وہ آپ تک پہنچے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 13 باب ہے، اور ہم پہلی 19 آیتیں خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ ہم خدا کو کیسے پسند آ سکتے ہیں؟ سنیے، برادرانہ محبت میں قائم رہنے سے، مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی۔ قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے۔ خدا کو پسند آنے کا یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ زر کی دوستی سے خالی رہو۔ ہر وقت دولت کمانا اور دولت کے چکر میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ پھر ان سے کہنا کہ آئیں جی گرجے چلیں، آئیں جی خدا ان کی عبادت کے لیے تھوڑا وقت نکالے، پر صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بچے پالنا بھی تو عبادت ہے۔ لیسن کیئرفلی، بچے پالنا عبادت ہے، فیملی کی کیئر کرنا عبادت ہے، لیکن جس نے آپ کو زور دینا ہے، جس نے آپ کو طاقت دینی ہے، جس نے آپ کو صحت دینی ہے، جس نے آپ کو تندرستی دینی ہے، اگر آپ اس کے قدموں میں نہیں آتے ہیں، کلام نہیں پڑھتے ہیں، اس کے حضوری میں نہیں جھکتے ہیں، how come you survive and you care your children and your family؟ کس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، بچے باغی ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے سر توڑ محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں کیا صلہ دیا ہے؟ کمپلینز۔ پھر ہم شکایتوں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ تو آج ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے دنیا داری میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر کے بچوں کو پالا ہے، آپ نے خدا کے ڈر اور خوف میں رہنا پسند ہی نہیں کیا۔ اگر آپ بھی رہتے تو بچے بھی اس خوف میں اور محبت میں رہتے، تو پھر برادرانہ محبت بھی قائم رہتی اور بچے بھی پلتے۔ وہ زیادہ خوبصورت۔ یس، زر کی دوستی سے خالی رہو، اور تمہارے پاس جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ سنیے، خدا کے وعدوں پہ بھی تو تھوڑا غور کرنا شروع کریں۔ خداوند کہہ رہا ہے میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، یعنی میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کھلائے گا بھی۔ آپ یقین مانیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کریے، لیکن ساتھ میں خداوند کے حضوری میں بیٹھ کر کبھی خدا کو پسند آنے کے لیے خدا سے عقل اور دانائی اور فہم تو مانگیں کہ وہ کون سا کام ہے جو میں کروں اور تجھے اور پسند آؤں، اور میں تیرے لیے بہترین اور خوبصورت بیٹا بنوں، تیرا پیارا بیٹا بنوں۔ ہر وقت زر کی دوستی اچھی نہیں ہے۔ پیسہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ خداوند نے کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑا ہے، وہ ہمیشہ کثرت سے دیتا ہے۔ لیکن خداوند کے جوئے کے نیچے رہ کر اگر یہ دولت مند ہوں تو زیادہ خوبصورت بات بن جاتی ہے۔ اس لیے خداوند کے وعدے کو سنیے اور جانیے
کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں اور تجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں خداوند میرا مددگار ہے، خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ جو تمہارے پیشوا تھے، جو تمہیں تعلیم دیتے تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، اس دورانیہ میں کلام کہتا ہے انہیں بھی یاد رکھو، ایسے نہیں ان کو بھول جاؤ۔ جنہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، جنہوں نے تمہیں اس لائق کیا ہے کہ تم خدا ان کے مذبح پر پاک قربانیاں چڑھا سکو، جنہوں نے ہماری کانٹ چھانٹ کی ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، جو خدا کے الہام اور کلام اور سچائیوں سے لبریز ہونے کے وسیلہ وہ آپ کو بھی اکوپ کر رہے ہیں، آپ کو بھی وہ لیس کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی خدا میں خوبصورت ترین بن جاؤ۔ جو تمہارے پیشوا تھے، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو، انہیں بھولنا نہیں ہے، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ مبارک ہے وہ خادم، مبارک ہیں وہ پیشوا جن کی کریکٹر، جن کی خوبصورت زندگی کے وسیلہ سے ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ آگے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آپ کو پھر بیچ میں یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنے کے لیے خوبصورت آیت نمبر 8 ڈالی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک سے، جس یسوع نے یا خدا نے پہلے ایمانداروں کو سنبھالا، سنیے وہ آپ کو بھی ایسے ہی سنبھالے گا۔ وہ ابھی کمزور نہیں پڑ گیا ہے، اس کے پاس دولت کے انبار اتنے ہیں کہ کلام کہتا ہے کہ ابھی تک تم نے اس سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے۔ وہ کل بھی دیتا تھا، وہ آج بھی دیتا ہے، لیکن ہماری سمجھنے، سوچنے اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہوگی نا۔ ہم اونچا سننے لگے ہیں، اونچا سے مراد یہ ہے نہ ہم نے کبھی کلام کی طرف متوجہ ہوئے، نہ سنا۔ کلام کا تھوڑی سی دیر ہو جائے تو لوگوں کو ویسے ہی کانوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے، ہائے اتنا لمبا کلام ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پریکٹس نہیں ہے نا کلام سننے کی۔ جب آپ کلام میں رہیں گے تو کلام آپ کی روح کو اور تازہ کرتا چلا جائے گا۔ میں جیزس فلم دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک بچی خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، یسوع باتیں کرتا جا رہا ہے، وہ کہتی ہے ہمیں اور بتائیے، ایک بہن تھی شاید، ہمیں اور بتائیے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ جو لوگ خدا کی باتوں سے اپنے دل کی تختی پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، ان کی دل کی اور روح کی تختی پر وہ کلام لکھا جاتا ہے اور وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ پھر آگے لکھے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو۔ کیا ہے یہ مختلف اور بیگانہ تعلیم؟ جدھر مرضی کدی ادھر کدی دی گل سن لی، کدی او دی گل سن لی، کتے ٹک کے نہیں بہنا۔ مختلف اور بیگانہ تعلیم جو آپ کو وہ تعلیم بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، خدا کو پسند آنے کے لیے آپ کی رہنمائی نہیں کر رہی، اس تعلیم کے پیچھے کیا جانا؟ جس نے آپ کے کریکٹر کے اندر تبدیلی کے اس عنصر کو ہی پیدا نہیں کیا اتنے سالوں میں، آپ کئی سالوں سے ایک جگہ پر جا رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی واضح تبدیلی ہی نہیں آ رہی ہے، تو پھر وہاں جانے کا فائدہ کیا؟ آپ اپنے بچوں کے بارے میں دیکھیں کتنا خوبصورت سوچتے ہیں۔ جب اسکول میں بچے ڈالتے ہیں، بچے آگے نہیں صحیح ترقی کر رہے ہوتے تو آپ کوشش کرتے ہیں نہیں انہیں کہیں بہتر سے بہتر اسکول میں ڈالا جائے تاکہ ان کو بہتر تعلیم یہ حاصل کریں اور ان کے آؤٹ پٹ سے نظر آئے کہ یس ہمارے بچے ترقی کر رہے ہیں۔ جب ہم بچوں کے بارے میں اتنی خوبصورت رائے رکھتے ہیں اور سوچ بچار کرتے ہیں تو پھر اپنے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو وہاں جاتے ہیں جہاں ساری زندگی آپ کو کبھی بھی خدا کے مکاشفے کا وہ بہیدی نہیں پتا چلا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جگہ کا انتخاب بہت ضروری ہے، اور اگر آپ جگہ کا صحیح انتخاب نہیں کریں گے
सारी ज़िंदगी भटकते रहेंगे, मुख्तलिफ तालीमों के झोंकों में फंसते रहेंगे, लेकिन आपको कभी उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए लिखा है, मुख्तलिफ और बगैर तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत बनना रहना बेहतर है ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। हमारी एक ऐसी कुर्बानगाह है जिस में से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यसु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं? होठों का फल हम्द की कुर्बानी और खुदा के नाम का इकरार हमें खुदा में पसंद आने के लिए हमारी मदद कर सकता है। फिर भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से क्या होता है? खुश होता है। अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो। यह बहुत जरूरी है। जहां से आप सीख रहे हैं, जहां से आप जिंदगी की खूबसूरत बातों के वसीला से अपने आप को और मजबूत कर रहे हो, उन पेशवाओं की ऐसे अगर आपको समझ आती है, कैसे पेशवा हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी सपोर्ट बन रहे हैं, कलाम कहता है उनकी ताबेदारी करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्होंने साहब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने की इसलिए और भी नसीहत करता हूँ कि मैं जल्द तुम्हारे पास फिर आने पाऊँ। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत बख्शे और खुदा को पसंद आने के ये खूबसूरत भेद जो आपके सामने बाइबल में से मनोअन पढ़ के सुनाए गए हैं, इस पर गौर करें। और मेरा ईमान है हर एक आयत में आपके लिए मुख्तलिफ पैगाम है, उसको लीजिए और ख़ुद बाइबल खोलिए और पढ़िए। मेरा ईमान है अब बरकत पाएंगे और खुदा को पसंद आने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहेंगे। लिखा है कोशिश में सुस्ती ना करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ज़िंदगी पाओगे, रूहों की निजात पाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।